یہ نظام عالم کا بنانا، یہ نظام عالم کا سجانا اور یہ نظام عالم کو وجود دینا صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ساری انسانیت کو وجود دیا گیا ہو، فرمایا، اور پھر اس انسانیت کی راہ راست کے لیے اور اس انسانیت کو راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا ہے۔ تو انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ محنت کتنی قابل محترم ہے، اللہ کے نزدیک وہ محنت کتنی پیاری ہے کہ جس محنت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا انتخاب فرمایا۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی سے اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے اعلان فرمایا اور ان کی زبان سے کہلوایا کہ اپنی زندگی کا مقصد بیان کرو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ دنیا میں معلم بنا کر بھیجے گئے، معلم بن کر آئے، آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے آئے، لوگوں کی زندگیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے آئے۔ آپ نے وہ محنت کی ہے کہ جس وقت سرکار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہوا اور آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، اس وقت انسانیت کس دلدل میں تھی اور کن حالات سے دوچار تھی، ہم اور آپ روزانہ سنتے رہتے ہیں۔ کیسی لوگوں کی عزتیں معاف ہو رہی تھی اور کس طرح ذلت کے گھڑے میں پڑے ہوئے تھے، برائیاں عام تھی اور نہ عزت کسی کی محفوظ تھی، نہ مال محفوظ تھا، نہ جان محفوظ تھی۔ بچیوں کا گھر میں پیدا ہو جانا یہ شرم کی چیز بنی ہوئی تھی۔ ایسے ماحول کے اندر سرکار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس انسانیت پر، اس طبقے پر اور انسانوں کے اس حصے پر جو محنت کی، وہ قرآن پاک کے ذریعے سے، وہ علم کے ذریعے سے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلا پیغام دیا جا رہا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ آپ کو پڑھنے کا اور اپنے رب کی پہچان کا اور اپنے اللہ کو پہچاننے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی اپنی زندگی کا مقصد بتا رہے ہیں کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت کی بھوک اور اس وقت کی پریشانیاں اور اس وقت کی ذلتیں دیکھ کر اللہ کے نبی نے جو محنت کا میدان قائم کیا، وہ صرف اور صرف دین کی محنت تھی، وہ قرآن پاک کا پیغام تھا، وہ قرآن پاک کی محنت تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے قرآن پاک کو پیش کیا، کہا یہ قرآن ہے، اس کے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی جائے گی، اس کے ذریعے سے تمہیں عزتیں دی جائے گی، اس کی وجہ سے تمہیں عزت کی میناروں پر بٹھایا جائے گا، اور اگر تم اس کو چھوڑو گے تو اس کی وجہ سے تمہیں ذلت کے گھڑے میں اتارا جائے گا۔ تو جن لوگوں نے ایمان کو اپنایا، اعمال کو اپنایا، قرآن کو اپنایا، اسلام کو اپنایا، اللہ کے نبی کی بات کو مانا، اللہ نے اس طبقے کو جو ہے کہاں سے کہاں پہنچایا ہے، اور فرمایا جس انسان نے، جس طبقے نے، جس خاندان نے، جس برادری نے، جس قوم نے، جس گھر نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، وہ کہاں سے کہاں چلے گئے۔ باوجود کہ وہ نبی کے گھرانے کے تھے، باوجود کہ وہ نبی کے چاہنے والے تھے، باوجود کہ وہ نبی کے خاندان کے تھے، لیکن بات نہیں مانی، اللہ کے نبی کی بات پر اڑ گئے، اللہ کے نبی سے مقابلہ کیا، اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کسی کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ ناطہ نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ نے قرآن میں کہلوایا، اے نبی کہہ دیجئے اللہ تو اکیلے ہیں، وہ تو تنہا ہیں، وہ اکیلے ہیں، اس کا کوئی کارساز نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، وہ تو صمد ہے، وہ تو بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ کیا اللہ کی صفات۔ تو میرے دوستو،
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو اپنا محبوب بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور اپنے محبوب سے وہ کام لیا جو اللہ کو پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیارے محترم اور پیارے مکرم دین کے لیے اللہ نے اپنے نبی کا انتخاب فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کر وہ محنت کی اور لوگوں کو بتایا، لوگوں کے سامنے وہ باتیں پیش کی اور فرمایا سب سے بہترین علم اور سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ قرآن پاک کا علم ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے، قرآن پاک کو سکھائے۔ تو قرآن پاک کو سیکھنے والا، قرآن پاک کو سکھانے والا اللہ رسول کے نزدیک سب سے افضل۔ تو فرمایا سب سے افضل بننے کے لیے سب سے افضل علم سیکھنا پڑے گا۔ جو سب سے زیادہ افضل علم کو سیکھے گا اللہ اس کو افضل بنائے گا، اللہ اس کو بہترین بنائے گا، اللہ اس کو عزت دے گا، اللہ اس کو ذلت سے بچائے گا۔ آج میرے دوستو ہم نے اس علم سے اور اس علم قرآن سے اور اس علم حدیث سے کنارہ کشی کر رکھی ہے، بے تعلقی کر رکھی ہے، اس سے تعلق نہیں لگایا، جبکہ اس علم کے لیے اللہ نے اس علم کو پھیلانے کے لیے سب سے مکرم انسانوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بہترین اور سب سے مکرم انسان انبیاء علیہ السلام کی ذات، انبیاء علیہ السلام کو اس ہدایت کا سرچشمہ بنایا گیا، ہدایت کے پھیلانے کے لیے نبیوں کا انتخاب فرمایا گیا۔ تو جس محنت کے لیے، جس کام کے لیے نبیوں کا انتخاب کیا گیا ہو وہ کام کتنا اونچا ہوگا۔ آج اس کام کی ہماری نظر میں کیا عزت ہے۔ اگر ہم دل سے اس کام کو چاہیں گے اور دل سے جو ہے اس کام کی عزت کریں گے اور عزت کی نظر سے اس کام کو دیکھیں گے، اس کام کے کرنے والوں کو دیکھیں گے تو وہ چیز ہماری زندگیوں میں منتقل ہوگی۔ فرمایا علم قرآن، جس طرح اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے، جس طرح اللہ بے نیاز، اللہ کا دین بھی بے نیاز۔ اللہ کا دین وہاں آئے گا، اللہ کا دین اس گھر میں آئے گا، اللہ کا دین اس زندگی میں آئے گا جو طالب ہوگا، طلب کرے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اللہ کی طرف توجہ لگائے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ سے کہے گا اے اللہ میں تیرا دین کا طالب ہوں، اے اللہ میں تیرا دین کا محتاج ہوں، اے اللہ مجھے تیرے دین کی ضرورت ہے۔ کہ جو اس کو اپنی ضرورت سمجھ کے اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو دیں گے، جو ضرورت سمجھ کے نہیں مانگے گا اللہ اس کو دین نہیں دیں گے۔ اللہ اس چیز میں خاندانوں کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ دین کے اندر جو ہے برادری اور قوم کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ مال اور دولت کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ تو طلب کو دیکھتے ہیں کہ میرے اس بندے میں کتنی طلب ہے۔ طلب ہی کی بنیاد پر بلال کو مؤذن بنایا گیا، اور طلب ہی کی بنیاد پر بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے اونٹنی کی نکیل پکڑ کر جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بلال تمہارا کون سا عمل ہے کہ جنت میں بھی تمہاری قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں اور جنت میں بھی تم مجھ سے آگے آگے چل رہے ہو۔ حالانکہ وہ تو غلام تھے، وہ تو رنگ کے کالے تھے، لیکن ان کی طلب کی بنیاد پر اور ان کے دل کی طلب کی بنیاد پر اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو میرے دوستو وہی قانون، وہی قاعدہ، وہی اصول، وہی ضابطہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن ایک مخصوص خاندان کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک ایک مخصوص برادری کے لیے نہیں آیا، ایک مخصوص انسانوں کے لیے نہیں آیا، سارے انسانوں کو قرآن پاک کے اندر خطاب کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، وہاں یا ایھا الناس بھی کہا گیا ہے۔ اے لوگوں تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ تم اللہ کے دین کو اپنا لو، اللہ کو اللہ مان لو، نبی کو نبی مان لو۔ جب اللہ کو اللہ مان لو گے اور نبی کو نبی مان لو گے اور نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتار لو گے اور نبی کی زندگی کو اپنے بیاہ میں، شادی میں، غمی میں، خوشی میں، زندگی کے ہر موڑ ہر لائن میں جب نبی کی زندگی کو اتارو گے اللہ تمہیں اپنا محبوب، اللہ تمہیں اپنا لاڈلا اور پیارا بنائیں گے۔
کہ جب تم اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا، اللہ تمہاری آخرت بھی بنا دے گا۔ کہ جب ہم اس علم کو سیکھیں گے اور اس علم سے اپنی زندگیوں کو جوڑیں گے اور اس علم کو ہم اپنی اولادوں کو سکھائیں گے، خود سیکھیں گے، تو فرمایا کہ پھر ہمیں پتہ چلے گا حقوق کا، پھر پتہ چلے گا دین کیا ہے۔ دین صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، دین صرف مسجد میں آ جانے کا نام نہیں ہے، دین صرف روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے، دین صرف زکوٰۃ دے دینے کا نام نہیں ہے، دین 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم اللہ رسول کے غلام بن جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام وہ کامل اور مکمل زندگی لے کر آئے ہیں، اس زندگی کو جو اپنائے گا، اس زندگی کو جو اختیار کرے گا، اس زندگی کو جو اپنی زندگی میں داخل کرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے، اللہ اس کی آخرت بھی بنا دیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ آپ نے ماں باپ کا حق بتایا، آپ نے بھائیوں کا حق بتایا، آپ نے بہنوں کا حق بتایا، آپ نے بیٹیوں کا حق بتایا۔ آپ کسی کے باپ ہیں تو کیا کریں، آپ بیٹے ہیں تو کیا کریں، باپ ہے تو باپ کو بتایا، اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، رحم کا معاملہ کرو، ان کو ہر وقت آنکھیں نہ دکھلاؤ، ان کے ساتھ ہر وقت اڑے مت رہو، ان کے ساتھ ہر وقت ضد مت کرو، ان سے مشورے کرو، ان کو پاس بٹھاؤ، ان کے سامنے ایسے رحیم کریم شفیق بنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ان ماں باپ پر رحم کرے جو ماں باپ رحیم اور شفیق ہوں، تاکہ اپنی اولاد کو اپنے قریب لگا سکے اور وہ اولاد ان کی خدمت کر کے خود بھی جنتی بنے اور وہ ماں باپ بھی جنتی بنے۔ ماں باپ کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے اور فرمایا ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماں کا حق ادا کرنے کے بارے میں فرمایا۔ آپ بیان فرما رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، ادھر سے آواز آتی یا محمد، تو میں نماز توڑ دیتا اور اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ ماں کا حق بتا رہے ہیں، ماں کے پاس جانے کا حکم بتا رہے ہیں کہ کتنا درجہ ہے ماں کا۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ روزانہ اپنی ماں کے پیر دبایا کرتے تھے، اپنی ماں کے پیر چوما کرتے تھے، اپنی ماں کے قدموں میں سویا کرتے تھے۔ اتنے بڑے امام مالک جو روزانہ 10,000 طلبہ کو حدیث پڑھاتے ہو اور شام کو اپنے ماں کے پیر چومتے ہو اور ماں کو یوں کہتے ہو ماں میں اپنی جنت کو چوم رہا ہوں، میں تیرے پیر نہیں چوم رہا، میں اپنی جنت کو چوم رہا ہوں۔ کہ جب ہمارے بچے عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے، دین کے داعی بنیں گے، دیندار بنیں گے، دین سیکھیں گے، تو ماؤں کے حقوق کو پہچانیں گے، باپ کے حقوق کو پہچانیں گے، بہنوں کے حقوق کو پہچانیں گے، بھائیوں کے حقوق کو پہچانیں گے۔ اور اگر دین نہ آیا تو پھر حقوق پامال ہوں گے، اللہ کو بھی نہیں پہچانیں گے، نبی کو نہیں پہچانیں گے، اور پھر ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے، بھائیوں کو نہیں پہچانیں گے، ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے، دنیا کی زندگی دوزخ بن کر رہ جائے گی۔ آج دنیا جو دلدل میں جا رہی ہے، ذلت کے گھڑے میں جا رہی ہے، عزتیں پامال ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس دین کو نہیں اپنایا جو دین اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں دے کر گئے تھے۔ آج اس دین کے چھوڑنے کی وجہ سے، اس قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے، اس حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم اور آپ یتیم ہو رہے ہیں، ورنہ ساری کی ساری عزتیں اللہ نے اس دین کے اندر ہی چھپا کے رکھی۔ کما حقہ، جیسا اس کا حق ہے، اس دین کو اس طریقے سے اختیار کرنے پر اللہ نے 100% عزت کا وعدہ کیا ہے۔ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، اللہ رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل محترم آدمی وہ ہے جس کی زندگی میں سب سے زیادہ خوف خدا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے اندر خوف خدا ہے، اور پھر یہ وقت اور یہ حالات کیسے ہیں؟ اس وقت میں علماء فرما رہے ہیں، علماء کی پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں، علماء کہہ رہے ہیں یہ قرب قیامت ہے،
یہ جتنے حالات بن رہے ہیں کہ جس وقت قرب قیامت میں کیا ہوگا، وہ قرب قیامت میں بڑی نشانیوں سے پہلے چھوٹی نشانیاں ہوں گی. ان نشانیوں میں سے یہ ہے، سب سے جو ہے زیادہ جو نشانیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی، ان میں سے جو ہے کافی نشانیاں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ برائی کو نیکی سمجھیں گے اور نیکی کو برائی سمجھنے لگ جائیں گے، اور برائی کو ظلمن جبرن کرائیں گے اور نیکی کو ظلمن جبرن چھڑائیں گے. یہ فرمایا قرب قیامت ہوگا. لوگ رسموں کو سنت سمجھ کے کریں گے، لوگ بدعات کو، خرافات کو اور رسم کی چیزوں کو ثواب سمجھ کے کریں گے. آج ایسا ہی ہو رہا ہے. لوگ بہت سی رسموں کو، بہت سی بدعات کو، بہت سے خرافات کو اور بہت سی جو ہے پرمپراؤں کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، ثواب سمجھ کر کرتے ہیں اور اجر کا کام سمجھ کے کرتے ہیں، جبکہ نہ ان پر اجر ہے نہ کوئی ثواب ہے بلکہ گناہ ہے. فرمایا قرب قیامت میں لوگ ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے. قرب قیامت میں شراب عام ہو جائے گی، ناچ گانے عام ہو جائیں گے. فرمایا لوگ باپ کے ساتھ سوتیلا معاملہ کریں گے، دوستوں کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہیں گے. فرمایا قرب قیامت میں یہ سب کچھ ہوگا. فرمایا قرب قیامت میں یہ ہوگا، اموات زیادہ ہوں گی، موتیں زیادہ ہوں گی. لوگ ان عہدوں پر چلے جائیں گے وہ ان عہدوں کے قابل نہیں ہوں گے، ایسے لوگوں کو وہ عہدے دے دیے جائیں گے. یہ قرب قیامت ہوگا. تو فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا. ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ کیا قرآن اٹھا لیا جائے گا، کیا حدیث اٹھا لی جائے گی؟ فرمایا نہیں نہیں، قرآن نہیں اٹھایا جائے گا نہ حدیث اٹھائی جائے گی، بلکہ اہل علم اٹھائے جائیں گے اور دنیا میں اس کا کوئی بدل نہیں ہوگا. علماء اٹھا لیے جائیں گے، علماء حق اٹھا لیے جائیں گے اور ان کا کوئی بدل نہیں ہوگا. اس نے فرمایا یہ دجالی فتنے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا یا نبی اللہ دجال سے بچنے کا کوئی علاج؟ کہ دجال تو اپنے فتنے میں ہر ایک کو شکار کر لے گا. فرمایا آپ نے ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھا جائے. جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سورہ کہف کے پڑھنے کی برکت سے اگلے جمعے تک ہر فتنے سے اللہ اس کو بچائیں گے. دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آ سکتا. سب سے بڑا فتنہ اس امت پر اگر کوئی آئے گا تو وہ دجال کا آئے گا. دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آ سکتا. دجال کے فتنے سے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی برکت سے اس کو بچا لیں گے، اور اگر اس سے چھوٹا کوئی فتنہ آئے گا اللہ اس سے بھی بچا لیں گے. تمام فتنوں سے حفاظت کا وعدہ اللہ نے سورہ کہف کے اندر کیا. اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا معمول ہے؟ اگر پوچھا جائے پورے مجمع میں 10 آدمی ایسے نہیں نکلیں گے جو جمعے کو سورہ کہف پڑھتے ہو. اس لیے میرے دوستو جو اعمال اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں حفاظت کے اور جو ہے اپنی سیفٹی کے، ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے. جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں وہ قرآن پاک پڑھیں، جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کریں. اپنے بچوں کو مکاتب سے جوڑیں. اس وقت میں ہمارے اکابر ہمارے بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہر بچے کو مکتب سے جوڑ دو. ہمارا کوئی بچہ ایسا نہ رہے جو قرآن نہ سیکھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ سیکھ لے. یہ چھوٹے چھوٹے یہ ننھے منھے بچے جب حدیث سیکھیں گے، حدیث پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ ان کے برکت سے فتنوں کو اٹھا لے گا، اللہ ان کے برکت سے عذاب کو اٹھا لے گا. ارے ایک آدمی کے قبر کو عذاب کو اس وجہ سے اٹھا لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے معلم کے پاس، اپنے استاد کے پاس توتلی زبان سے بسم اللہ پڑھتا ہے. اللہ کو اپنی جو ہے غیرت آتی ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے. اللہ کہتے ہیں دنیا میں میرے بندے کا بچہ میرا نام لے رہا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں. جب ایک بچے کے بسم اللہ پڑھنے پر اللہ اس کے باپ کی بخشش کر سکتا ہے، جب ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے، عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، یہ مسجد میں آئیں گے، یہ اللہ اللہ کریں گے، یہ اللہ رسول کا نام لیں گے، اللہ ان کے اوپر ترس کھا کر وہ عذاب جو اللہ نے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے اللہ اس عذاب کو ہٹا لے. اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیں، اللہ کا شکر ادا کریں
اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہماری مسجد میں مکتب اتنا شاندار چلا رکھا ہے، ہمارے مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی محنت کر رہے ہیں، بچے حفظ بھی کر رہے ہیں، ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں، اردو بھی پڑھ رہے ہیں، دینیات بھی سیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے اسکول بھی جا رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے ہم اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں، مکتب سے جوڑیں، اور جو زیادہ علم سکھانا چاہتے ہیں، عالم، حافظ، قاری، مفتی، اس کے لیے اللہ نے اپنے شہر میں اتنا اچھا انتظام کر رکھا ہے، اپنے شہر میں اتنا اچھے ادارے چل رہے ہیں، اپنا مدرسہ ہے، جامعہ عربیہ، ہر طریقے کا جو ہے اس میں ہر طرح جو ہے بچوں کا پورا دھیان رکھا جاتا ہے۔ آپ حضرات کی وجہ سے پوری جو ہے ان کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، اور الحمدللہ اتنے سارے مدرسے ہو گئے اب تو پورے شہر میں، اگر ہم ان سے فائدہ اٹھائیں تو ہمارا کوئی بچہ ان پڑھ نہیں رہ سکتا۔ اب اللہ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمیں کوئی سکھانے والا نہیں پہنچاتا، اس لیے اللہ کی طرف سے خوب سکھانے والے آ رہے ہیں، خوب اللہ نے انتظام کیا ہے۔ اب اس کی قدردانی اور شکر گزاری یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو ان مدارس سے، مکاتب سے جوڑیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنا دے اور ہماری آخرت بھی بنا دے۔ اللہ علیہ شان مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔